سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور سیدی رسول اللہ کا یہ فرمان 100% بابا اقبال پر سچا ثابت ہوتا ہے۔ بابا اقبال نے اس دور کی جغرافیائی سیاست کے بارے میں جو کچھ فرمایا، آج پاکستان اپنی آنکھوں سے ان سارے معاملات اور واقعات کو دیکھ رہا ہے جس کے بارے میں بابا اقبال نے امت کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے یہ بات اچھی طرح فرما دی تھی کہ پورے ایشیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو تمہیں افغانستان میں امن قائم کرنا پڑے گا۔ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان درو پیکر دل است، فساد او فساد آسیا، گشاد او گشاد آسیا۔ یعنی ایشیا ایک جغرافی کا نام ہے، مگر اس جغرافیے کا جو دل ہے وہ افغانستان ہے۔ اگر افغانستان کے اندر فساد ہوگا، افغانستان کے لوگ فساد برپا کریں گے تو تم دیکھ پورے ایشیا میں فساد برپا ہو جائے گا، اور اگر افغانستان میں امن ہے تو پورے ایشیا میں امن ہو جائے گا۔ آج پاکستان کو جو افغانستان کی جانب سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، علامہ اقبال 100 سال پہلے یہ دیکھ چکے تھے، اور صرف دیکھ نہیں چکے تھے، آپ نے ان مشکلات کو اس وقت حل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کی ریاست قائم بھی نہیں ہوئی۔ ابھی تو صرف آپ نے خطبہ الہ آباد دیا ہے جس میں آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ انگلستان تشریف لے کر جاتے ہیں قائد اعظم کو واپس بلانے کے لیے، کیونکہ اس ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر قائد اعظم انگلستان چلے گئے تھے، چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ میں اب ہندوستان کی سیاست میں دخل ہی نہیں دوں گا، یہاں مسلمان اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی فلاح کی راہ دکھائی جا سکے۔ اتنے مایوس تھے۔ علامہ اقبال نے 1930 میں نظریہ پاکستان دیا، 31-32 میں آپ انگلستان تشریف لے گئے قائد اعظم کے پیچھے، قائد اعظم کو نصیحت کی، تنبیہ کی، سمجھایا کہ آپ نے واپس پاکستان آنا ہے، ہندوستان آنا ہے، یہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ہے۔ اور علامہ اقبال کی اس بات پر مہر تصدیق سیدی رسول اللہ نے خود لگائی جب قائد اعظم کو لندن میں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عطا ہوئی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں خطاب کرتے ہیں، کلام فرماتے ہیں قائد اعظم سے، قائد اعظم کو حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں ڈیوٹی لینی ہے۔ یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال یہاں سے مطمئن ہو گئے جب سیدی رسول اللہ نے مہر لگا دی اور حکم دے دیا قائد اعظم کو، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ قائد اعظم نے واپس آ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالنی ہے۔ گول میز کانفرنس ہوئی، اس میں بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بڑی طویل ملاقاتیں ہوئیں۔ اقبال بابا ان کو ہندوستان واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن آپ یہ بات نوٹ کریں، ایک حیرت انگیز بات کہ بابا اقبال انگلینڈ سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد پہلا دورہ افغانستان کا کرتے ہیں۔ 1933 میں آپ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ وہاں اس وقت ایک بادشاہ نادر شاہ تھا، اس کی حکومت تھی، رائل فیملی تھی، بادشاہت تھی افغانستان میں۔ نادر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا۔ افغانستان اس وقت دنیا کا ایک واحد اسلامی ملک تھا جس پر کوئی فورن آکوپیشن نہیں تھی، غیر ملکی طاقتوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا۔ اور علامہ اقبال بہت اچھی طرح جانتے تھے یہ بات کہ جب یہاں اس طرف پاکستان بنے گا، ہندوستان تقسیم ہوگا، پاکستان بنے گا،
تو پاکستان کو سب سے زیادہ مشکلات افغانستان کی جانب سے پیش آئیں گی، اور افغانستان کے حکمرانوں کو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال افغانستان تشریف لے گئے۔ نادر شاہ سے آپ کی دوستی کئی سال پہلے ہوئی تھی۔ نادر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا، 1929 کے قریب اس کی حکومت چلی گئی تھی، چونکہ بچہ سقہ افغانستان سے وہاں ایک بغاوت ہوئی اور ایک تاجک آدمی نے افغانستان کی حکومت پہ قبضہ کر لیا، پھر وہاں فساد رہا، تو نادر شاہ کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ وہ جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے گزرا واپس افغانستان جانے کے لیے کہ اپنی فوجیں جمع کر کے اپنی حکومت کو واپس لے، تو علامہ اقبال اس کو ریلوے اسٹیشن پر ملے۔ اس کو اپنی جمع پونجی جتنی اقبال نے پیسے اپنے اکٹھے کیے تھے زندگی بھر کے، اس کو دیے کہ آپ جائیں اپنا تخت واپس حاصل کریں۔ اور افغانستان کے معاملے میں علامہ اقبال بہت حساس تھے، وہ انویسٹ کر رہے تھے نادر شاہ کے اوپر کہ افغانستان میں اگر امن قائم ہوگا، افغانستان کا بادشاہ اگر آنے والی اسلامی ریاست کے ساتھ دوستی رکھے گا تو پاکستان کے لیے مشکلات کم ہوں گی۔ آپ یقین کریں گے اس بات کو کہ ابھی 1933 کی ہم بات کر رہے ہیں، قرارداد پاکستان بھی پیش نہیں ہوئی، کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ 1947 میں پاکستان بنے گا، اور علامہ اقبال پاکستان کی فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر کام کر رہے تھے، کیونکہ یہی وہ مومن کی فراست تھی جو اللہ کے نور سے دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان کے بارے میں آپ نے اسی وقت فرمایا تھا پھر یہ کہ اگر اس پورے ایشیا میں اور خاص طور پر پاکستان کو اگر امن چاہیے تو اس کے لیے افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے، اور اگر افغانستان کے لوگ فساد برپا کریں گے تو پورے ایشیا میں، اور پھر ظاہر ہے پاکستان براہ راست اس کے سامنے آتا ہے، پاکستان میں فساد برپا ہوگا۔ آج جو پورے پاکستان میں فساد برپا ہے یہ 100% افغانستان کی جانب سے آ رہا ہے، چاہے بھارت کروا رہا ہو لیکن کروا افغانستان کے راستے۔ علامہ اقبال نے افغان قوم کی سائیکی، اس کی نفسیات، اس کی پرابلمز، اس کے خوف، اس کی تاریخی محرومیاں، ان کی جو دشمنیاں، ان سب کو اتنے غور سے سمجھا اور دیکھا کہ اسی کی بنیاد پر جا کر آپ نے نادر شاہ کو کابل میں نصیحتیں کی۔ پوری افغان اشرافیہ کو جمع کیا گیا، ظاہر ہے بادشاہ کے مہمان تھے، پوری افغان حکومت اور اشرافیہ جمع ہوئی اور علامہ اقبال نے ان کو بڑی گہری نصیحتیں کی۔ نادر شاہ کو اتنی عزت دی کہ اس کا ہاتھ چوما انہوں نے، اور بڑے خوبصورت شعر کہے نادر شاہ کے بارے میں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز کا وقت آیا تو نادر شاہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، حالانکہ علامہ اقبال کا مقام پوری دنیا میں تھا، دنیا کہہ رہی تھی اقبال سے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن اقبال نے اس بادشاہ کو صرف اس لیے عزت دی کہ وہ اقبال کی بات سن لے، نصیحت پر عمل کر لے جو بابا اقبال اس کو سمجھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ ہم تھوڑا سا آپ کو اس کے کچھ اشعار سناتے ہیں۔ رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، ذرا غور کریں ان الفاظ پر، رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی ہے فرزند کوہستان اپنی خودی پہچان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ یہ جو بدلہ کی بات اقبال نے کہی، شامی بدلے رومی بدلے بدلا ہندوستان، ہو یہی رہا تھا کہ جو جغرافیائی اور سیاسی تبدیلیاں ہندوستان میں برپا ہو رہی تھیں، پوری مسلم دنیا میں برپا ہو رہی تھیں، افغانستان منجمد تھا، جمع ہوا تھا اپنے فساد میں۔ کہنے کو وہ آزاد اسلامی ریاست تھا، پچھلے 200-250 سال سے آزاد تھا، یا کسی حد تک برٹش امپائر یا رشین امپائر کے انفلوئنس میں تھا، لیکن آکیوپائڈ نہیں تھا، کوئی غیر ملکی طاقت وہاں حکومت نہیں کرتی تھی ایز سچ۔ مگر اس کے باوجود پوری مسلم دنیا میں سب سے پسماندہ اور جاہل ملک افغانستان تھا۔ نہ وہاں کوئی تعلیم تھی، نہ وہاں کوئی ترقی تھی، نہ وہاں کوئی صنعت تھی، نہ وہاں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ تھی کہ جو انسان جس کو مثال بنا کر پیش کر سکے۔ پوری مسلم دنیا میں لٹرلی اگر پتھر کے دور میں کوئی قوم بستی تھی تو وہ افغانستان کے لوگ، اور جو ان کی طبیعت اور مزاج تھی، جو ان کا اس پورے خطے میں جس قسم کا یہ انفلوئنس کریٹ کر سکتے تھے اپنے فساد کی وجہ سے، وہ اقبال بابا بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ان کو بار بار فرمایا کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ افغانیوں کو آپ نے اس وقت غافل کہا۔
پوری دنیا میں تبدیلی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں انقلابات برپا ہو رہے ہیں، خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی ہے، ہندوستان میں بیداری کی تحریک مچی ہوئی ہے، عالم اسلام میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے مدینے کے طرز پر، اور افغان اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ افغان ایک ہاسٹیلٹی اور دشمنی رکھتے تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہی بات سمجھانے کے لیے بابا اقبال کابل تشریف لے کے گئے، تمام اشرافیہ سے ملے، ان کے نادر شاہ کو عزت دی، اور یہی اس کو سمجھایا۔ اور جو شعر اس کے بعد بڑی حیرت انگیز ایک تاریخ ہے کہ جو عزت اور مقام اور تعلق بابا اقبال نے افغانستان کے حکمرانوں سے قائم کر لیا تھا، اگر وہ قائم رہتا تو آج پاکستان کو وہ مشکلات پیش نہ آتی جو افغانستان کی جانب سے آج ہمیں پیش آ رہی ہیں۔ اقبال نے بڑی سنجیدگی سے افغان حکمرانوں پر کام شروع کیا تھا، لیکن جب نادر شاہ سے ملاقات کر کے واپس آئے تو کچھ عرصے کے بعد نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑا صدمہ یہ اقبال کے لیے بھی تھا، اور امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے بھی، بننے والے پاکستان کے لیے۔ ظاہر ہے 1933 کی بات ہم کر رہے ہیں، اور افغانستان میں نادر شاہ کا بیٹا ظاہر شاہ حکمران بن گیا۔ ظاہر شاہ شروع میں علامہ اقبال کی بہت عزت کرتا تھا، اس حد تک عزت کرتا تھا کہ اقبال جب بیمار ہوئے تو ان کی خدمت کے لیے خربوزے اور ڈرائی فروٹ تک افغانستان سے بھیجا جاتا تھا علامہ اقبال کی خدمت کے لیے۔ اور جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو افغانستان سے ان کی قبر کا کتبہ بھیجوایا گیا، جو نادر شاہ کے نام سے، یعنی ظاہر شاہ نے اپنے باپ کے نام سے وہ کتبہ بھیجا۔ اس پر اقبال کے وہ شعر لکھے ہوئے تھے جو بابا اقبال نے نادر شاہ کو اور افغانوں کو سنائے تھے اور ان کو نصیحتیں کی تھیں۔ آج بھی بابا اقبال کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے وہی کتبہ ہے جو افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ اور ظاہر شاہ نے بھیجا ہوا ہے، اور جو شعر اس پہ لکھے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوری جغرافیائی سیاست کا احاطہ کرتے ہیں، اس ساری نصیحتوں کا احاطہ کرتے ہیں جو علامہ اقبال نے افغانستان کے حکمرانوں کو سنائی جا کر۔ ذرا سنیں ان کو۔ یہ علامہ اقبال کی قبر پر کتبہ لگا ہے، اور آپ کتبے پہ جا کے دیکھیں تو یہ شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، ذرا غور کریں ان کے الفاظ پر۔ نہ افغانم و نہ ترک نہ تاتارم، نہ میں افغان ہوں نہ میں ترک ہوں نہ میں تاتاری ہوں، میں ایک چمن میں سے ہوں، ایک باغ سے نکلا ہوا ہوں، اور میں ایک شاخ سے نکلا ہوں، یعنی میں اسلام سے نکلا ہوا ہوں، میں ایک باغ سے نکلا ہوں جو سیدی رسول اللہ کا باغ ہے، جو اسلام کا باغ ہے۔ ہم سب ایک ہی شاخ سے پھوٹے ہوئے ہیں، ہم کوئی مختلف لوگ، مختلف پودے، مختلف قومیں نہیں ہیں۔ نہ میں افغان ہوں نہ میں ترک ہوں نہ میں تاتاری ہوں، اور تمیز رنگ و بو حرام است، رنگ و بو کی، رنگ و نسل اور قومیت و لسانیت و فرقہ واریت یہ حرام ہے میرے لیے، کیونکہ مجھے ایک نئی بہار نے زندہ کیا، یعنی سیدی رسول اللہ کے پیغام نے مجھے زندہ کیا ہوا ہے۔ میں عصبیت جاہلیہ اور تعصب جاہلیہ سے آزاد ہوں، وہ حرام ہے میرے اوپر۔ یہ علامہ اقبال نے یہ سارے اشعار، یہ ساری نصیحتیں افغان حکمرانوں کو کی تھی، اور افغان بادشاہ نے وہی اشعار لکھ کر اقبال کے کتبے پر واپس بھجوائے کہ یہ نصیحتیں ہمیں بابا اقبال نے کی تھیں۔ اب ذرا یہ غور کریں اس بات کو، یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ اقبال نے جب افغانوں سے بات کی تو یہ کیوں کہا کہ نہ میں افغان ہوں نہ میں ترک ہوں نہ میں تاتاری ہوں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہ میں افغان ہوں نہ میں ہندی ہوں نہ میں عرب ہوں نہ میں ایرانی ہوں نہ میں افریقی ہوں نہ میں انڈونیشین ہوں نہ میں حبشی ہوں؟ انہوں نے ترک اور تاتاری کا ذکر افغانیوں کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو 1000 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ تھی وہ فراست اور ویژن اور وہ نظر بابا اقبال کا کہ اتنی اچھی طرح وہ ایک ایک رگ کو سمجھتے تھے اپنی امت کی اور افغانستان کی۔ اسی لیے آپ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے نا، یہ پوری امت کی آپ نبض پہ آپ کا ہاتھ تھا، آپ جانتے، آپ حکیم تھے، جانتے تھے کہ امت کو مسائل اور مشکلیں پریشانیاں کہاں پر ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ تھوڑا سا یعنی آج بہت سارے پاکستانی یہ سوال کرتے ہیں کہ افغانستان کو کیا دشمنی ہے پاکستان سے، کیوں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے؟ جب سے پاکستان بنا یہ ہماری جان کو آئے ہوئے، سوائے فساد کے افغانستان سے کچھ بھی داخل نہیں ہوا پاکستان میں۔ یہی وہ بات تھی جس کو بابا اقبال سمجھ کر اس وقت حل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہم آپ کو تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں اقبال بابا نے یہ شعر کہے، لیکن بابا اقبال کا انتقال 1938 میں ہو گیا، ان کی قبر پر کتبہ ظاہر شاہ نے بھجوایا،
اپنے باپ کے نام سے لکھا ہوا ہے یہ بھی قبر کے اوپر کہ یہ کتبہ جو ہے یہ نادر شاہ نے بھیجا ہے افغانستان سے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے، قائد اعظم لیڈ کرتے ہیں مسلمانوں کو، ماشاءاللہ ایک تحریک چلتی ہے اور 47 میں پاکستان بن جاتا ہے۔ اب یہ بات علامہ اقبال پہلے بتا چکے تھے افغان حکمرانوں کو کہ ہندوستان کے مسلمان آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں اور یہاں پہ انشاءاللہ ایک آزاد اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ افغانستان اور پاکستان مل کر ایک ملک بن جائیں۔ اسی لیے سارا دورہ کیا تھا انہوں نے 1933 کا، اور وہ ساری نصیحتیں کی تھیں انہوں نے افغانوں کو کہ جو ابھی ہم آپ کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں مزید۔ مگر جیسے ہی پاکستان بنا، ظاہر شاہ نے اسی وقت پاکستان دشمنی کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز میں جب پاکستان کے ممبر بننے کی باری آئی تو واحد ملک جس نے مخالفت کی وہ ظاہر شاہ کا افغانستان تھا۔ قائد اعظم نے باقاعدہ اپنے سفیر بھیجے کابل ان سے بات کرنے کے لیے کہ کیا ظلم کر رہے ہو تم لوگ یار۔ انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن بھیجے ظاہر شاہ نے قائد اعظم کے پاس کراچی ملاقات کے لیے، اور ایسی شرمناک ڈیمانڈز دیں قائد اعظم کو۔ یعنی پہلی ڈیمانڈ انہوں نے دی کہ آپ بلوچستان اور ٹرائبل ایریا سارا ہمارے حوالے کر دیں اور ہمیں گوادر تک سمندر کا راستہ دیں، اور یہ سارے علاقے آپ ہمیں دے دیں، اور کراچی کے پاس کراچی کی جو پورٹ ہے وہاں پہ آزاد افغانستان کا ایک انکلیو، ایک زون بنا دیں جہاں پہ حکومت پاکستان کا کوئی دخل نہیں ہوگا، تاکہ کراچی کی پورٹ سے ہم تجارت کر سکیں۔ یعنی قائد اعظم نے یہ ساری باتیں رد کر دیں، ظاہر ہے ریجیکٹ کر دیں، پاسبل نہیں تھا۔ ظاہر شاہ نے، ان لوگوں نے اس وقت یہ آرگومنٹ بلڈ کیا کہ چونکہ ہمارا ڈیورنڈ لائن کا ایگریمنٹ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ تھا، اور یہ بارڈر سارے جو ڈرا ہوئے ہیں یہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ تھے، اب برٹش امپائر یہاں سے چلا گیا ہے تو لہٰذا وہ ایگریمنٹ کینسل ہو گیا، لہٰذا یہ جو پاکستان بنا ہے اس کے وہ سارے مغربی علاقے جو افغانستان اور بلوچستان کے ہیں یہ افغانستان واپس لے لے گا۔ یعنی استغفر اللہ۔ اسی بات کو روکنے کے لیے تو علامہ اقبال 1933 میں گئے تھے ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ زمانہ بدل چکا ہے، رومی بدلے، شامی بدلے، بدلا ہندوستان، سب کچھ بدل رہا ہے، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان، تم کیوں بے غیرت بنے ہوئے ہو؟ ابھی تک تو امت مسلمہ کے مسائل کو تم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ تمہیں پرابلم کیا ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے، علامہ اقبال نے ان سے کہا تھا کہ یار تم سیدی رسول اللہ کی امت ہو، تم اب یہ جھگڑا جو تمہارا ہے افغان کا، ترک کا اور تاتاری کا، اس کو ختم کر دو۔ یہ بات بابا اقبال نے ان سے کیوں کہی؟ یہ بہت سمجھنے کی بات۔ آج جو افغانستان کی طرف سے ہمیں مسئلے اور فتنے اور فساد آ رہے ہیں یہ 1000 سال پرانی تاریخ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور بابا اقبال نے ایگزیکٹلی اسی کا ذکر کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ نہ میں افغان ہوں، نہ ترک ہوں، نہ تاتاری ہوں۔ یہ ایک ڈیپ سائیکی تھی، ایک فلسافیکل نیریٹو تھا، ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا جس کی بنیاد پر بابا اقبال نے یہ نصیحت افغان حکمرانوں کو کی تھی۔ آئیں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ کو بابا اقبال کے ویژن پر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ واقعی سیدی رسول اللہ کی بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ افغانستان کے لوگ جو خطہ، ظاہر افغانستان یہ ملک جو ہے یہ 200-250 سال پہلے اس کا نام افغانستان پڑا، اس سے پہلے کئی ہزار سال کی تاریخ میں یہ خطہ افغانستان نہیں کہلاتا تھا، اور یہاں پر درجنوں امپائرز حکومت کرتی رہی ہیں۔ جو آج افغان کہتے ہیں نا گریو یارڈ آف امپائر، یہاں کوئی حکومت نہیں کر سکتا، سب بکواس اور خرافات۔ انسانی تاریخ میں ہر امپائر نے، چاہے وہ سکندر کی ہو، کافر امپائر ہو یا مسلمان ہو، سب نے افغانستان کے ان خطے پر حکومت کی ہے، اور اس وقت یہ علاقہ افغانستان کہلاتا بھی نہیں تھا۔ افغانستان تو یہ 200-250 سال پہلے اس کا نام رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال پہلے افغانستان پر چنگیز خان نے چڑھائی کی، حملہ کیا۔ اب چنگیز خان آپ جانتے ہیں منگولیا سے نکلا تھا، اور پورے سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے یہ افغانستان میں داخل ہوئے، اور چنگیز خان نے بہت بری طرح سے افغانستان میں جو اس وقت جو قوم بستی تھی یہاں پہ زیادہ تر پشتون تھے، چنگیز خان نے بہت بری طرح افغانیوں کو مارا تھا، یعنی پشتونوں کو مارا تھا۔ اور چنگیز خان خوارزم شاہ کے ساتھ جنگ کرتا ہوا، کیونکہ یہ ساری سلطنت، یہ سارا علاقہ جو افغانستان کا آج ہے اس وقت خوارزم شاہ کی سلطنت میں تھا۔ تو ظاہر ہے وہ خوارزم شاہ سے چونکہ چنگیز خان کی لڑائی ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اس کے پیچھے افغانستان میں داخل ہوا۔ افغانستانی میں پشتون جو تھے وہ خوارزم شاہ کے ساتھ تھے، ان کو بہت بری طرح مارا۔ پھر یہاں سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آیا چنگیز خان، کیونکہ خوارزم شاہ کی فوجیں پیچھے ہٹتی ہٹتی دریائے سندھ تک آ گئی تھی۔
خوارزم شاہ کو یہاں بری طرح شکست ہوئی، وہ کراس کر کے انڈیا والی سائڈ پہ یعنی ہندوستان والی سائڈ پہ چلا گیا، دریائے سندھ کی وہ ایسٹ سائڈ پہ چلا گیا۔ چنگیز خان نے دریائے سندھ کراس نہیں کیا، وہ یہاں سے واپس چلا گیا، پہلے افغانستان گیا، پھر ان کو مارا، پھر یہاں سے وہ واپس چلا گیا۔ مگر ایک خوفناک دہشت اور نفرت قائم ہو گئی افغانستان کے پشتونوں میں منگولوں کے خلاف، یعنی چنگیز خان منگول تھا نا، اور منگولوں کے لیے دوسرا لفظ اردو زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ تاتاری، تاتاریوں سے نفرت۔ تو منگولوں یعنی تاتاریوں سے نفرت افغان پشتونوں کے خون میں تھی۔ وہ ایک ظاہر ہے، کہتے ہیں کہ پشتون جو ہے وہ اپنا بدلہ بھولتے نہیں، اپنے دشمن کو یاد رکھتے ہیں، تو یہی معاملہ حقیقت ہے، یہ اپنی دشمنی یاد رکھتے ہیں۔ اب چنگیز خان سے ان کی نفرت یعنی تاتاریوں سے ان کی نفرت بڑے عروج کے اوپر تھی۔ کچھ عرصے کے بعد چنگیز خان کی اولاد میں ایک اور تاتاری جو ترک نسل کے تھے، تیمور لنگ، تیمور آپ نے نام سنا ہوگا، تیمور لین انگلش میں کہتے ہیں، تیمور لنگ کہتے ہیں، وہ بھی ایک ظالم اور سفاک بادشاہ بخارا ازبکستان سے نکلا اور افغانستان میں داخل ہو، اور 17 لاکھ پشتون مارے اس نے، سروں کے مینار بناتا تھا، وہاں سے وہ دہلی تک آ گیا، دہلی میں بھی آ کے اس نے تباہی مچائی۔ تیمور لنگ نے مسلمان دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ایک جانب آیا تو دہلی کو تباہ کر دیا، ایک طرف آیا افغانستان کے لوگوں کے سر کے پہاڑ بنا دیے، اس طرف پلٹا تو اس خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی، بایزید یلدرم کو جنگ میں شکست دے کے پنجرے میں ڈال کر لے گیا اور وہ بادشاہ پنجرے میں مارا گیا، خلافت عثمانیہ کا تقریباً خاتمہ کر دیا اس نے۔ اتنا ظالم آدمی تک تھا وہ کہنے کو مسلمان، مگر ابھی تک اس کے اندر چنگیز خان اور منگولوں کی صفاکی اور ظلم باقی تھا۔ ایک چنگیز خان آیا، تاتاریوں سے یہ نفرت، اس کے بعد ازبکستان سے جن یہ ترک نسل کے جو تھے چنگیز خان کی اولاد والے، یہ ترک تھے، یہ آئے، مزید وہ نفرت بڑھ گئی ازبکستان سے آنے والوں کے ساتھ ان کی۔ اب سوچیں کہ تیمور لنگ کے بعد 500 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر ازبکستان سے ایک تاتاری تیموری چنگیزی فوج داخل ہوتی ہے اور افغانستان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ کون سی فوج ہے؟ مغلوں کی فوج، بابر کی فوج۔ 1517 وغیرہ کے آس پاس، 27 کے آس پاس بابر بادشاہ سینٹرل ایشیا سے، ازبکستان سے، اسی جگہ سے جہاں سے تیمور لنگ آیا تھا، اسی جگہ سے جہاں سے چنگیز خان کی فوجیں داخل ہوئی تھیں، ایک تیسری انویژن ہوتی ہے ازبکستان سے اور آ کے وہ افغانستان پر، کابل پر قبضہ کر لیتی ہے، اور بابر وہاں سے آگے آتا ہے اور دہلی پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ بابر بادشاہ اور مغل امپائر جو ہے وہ کابل اور دہلی دونوں پر حکومت کرتی تھی۔ اور یاد رکھیں نسلی طور پر یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ازبک تھے، یہ ترک تھے، یہ تاتاری تھے، اور افغانوں کی ان سے نفرت بڑی شدید تھی۔ افغانوں سے مطلب پشتونوں کی، افغانستان کے رہنے والے پشتونوں کی۔ اسی لیے مغل امپائر کے خلاف پشتون بار بار بغاوت کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے۔ ایک پشتون بادشاہ جو افغانستان سے نکلا، جس نے ایکچولی مغل بادشاہت کو ختم کر دیا تھا، یعنی بابر کے بعد ہمایوں کی حکومت کو ختم کر دیا اس نے، ہمایوں بھاگ کر ایران چلا گیا اور دہلی کے اوپر ایک پشتون بادشاہ کی حکومت ہو گئی جو افغانستان سے آیا تھا۔ آپ سب اس کا نام گیس کریں، کیا؟ شیر شاہ سوری، جس نے یہ جی ٹی روڈ بنائی ہے، یہ جی ٹی روڈ جو یہاں پشاور سے لے کے بنگال تک جاتی تھی، اور پورے جو ہمارے خطے میں لینڈ ریفارمز کی اور قلعے بنائے، یہ جو ساری ریفارمز اور ڈیولپمنٹ اس علاقے میں اس 4-5 سال میں کی، جس شخص نے پاورفل ایڈمنسٹریٹر تھا، شیر شاہ سوری پشتون تھا، اور اس نے مغلوں کے خلاف یعنی تاتاریوں کے خلاف یا ترکوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ پشتون تھا افغانستان کا۔ آنے والے دور کے اندر مزید اس نفرت کو بڑھانے میں پشتون شاعر اور واریر جو تھے، خوشحال خان خٹک جیسے لوگ جو مغلوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے، تو اس پورے خطے میں مغلوں کے خلاف ایک بڑی نفرت تھی افغانستان والے علاقے میں، کیونکہ یہ نفرت کرتے تھے ان سے کہ یہ وہ تاتاریوں کی نسل ہے۔ مغلوں کو آل تیمور کہتے ہیں، تیمور کی اولاد، اور تیمور آل چنگیز ہیں، وہ چنگیز کی اولاد ہیں، تاتاری ہیں۔ تو یہ نفرت چونکہ مغلوں کی حکومت تھی دہلی میں، اب یہ ذرا اس سارے جغرافیے کو اور ساری نفسیات کو سمجھیں آپ۔ افغانستان کے پشتون افغانستان میں، ہندوستان پر مغلوں کی حکومت ہے، اور ان مغلوں سے شدید نفرت ہے ان افغانیوں کو یعنی پشتونوں کو، ان کے خلاف یہ بغاوت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی نظر میں، افغانستان کے پشتونوں کی نظر میں جو ہندوستان کی حکومت ہے اور ہندوستان کے لوگ ہیں، وہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ چنگیز خان کے وقت سے نفرت شروع ہوئی ان کی تاتاریوں سے، پھر تیمور آیا، وہ ترک نسل تھا، اس سے نفرت ہوئی،
اس کے بعد مغلوں کی حکومت بنی دہلی میں، اس سے نفرت. اب ظاہر ہے مغلوں کے ساتھ جو ان کی جنگیں ہوتی تھیں اس میں سارے ہندوستان کے لوگ شامل ہوتے تھے، مسلمان بھی شامل ہوتے تھے، پنجاب کے مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے مغلوں کی فوجوں میں. اور یہ سب لوگ جب افغانستان کے پشتونوں سے جنگ کرتے تو ایک نفرت صرف مغلوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ پنجابیوں کے خلاف بھی بن گئی، کیونکہ سکھ پنجابی تھے اور مغلوں کی فوج میں مسلمان بھی تھے. ان کی جب جنگیں ہوتی تھی آپس میں تو ایک اس پورے خطے سے ان کی نفرت بننا شروع ہو گئی کہ جی یہاں پنجابی ہیں جن سے ہماری جنگ ہے، پیچھے ہمارے ترک ہیں، وہ تاتاری ہیں ان سے ہماری جنگ ہے. اور یہ نفرت بہت عرصے چلی، جیسے کہا کہ بابر 1517 وغیرہ میں آیا تھا اور مغلوں کی ساری حکومت، بہادر شاہ ظفر تو 1857 میں دہلی کی محدود ہو کے ختم ہو گیا نا، لیکن اس سے پہلے اس سارے علاقے میں مغلوں کے بعد سکھوں نے حکومت کرنا شروع کر دی. سکھ لاہور میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، لاہور کو انہوں نے پایا تخت بنایا اور پشاور تک افغان حکومت کو شکست دیتے ہوئے انہوں نے پشاور بھی فتح کر لیا. پشاور ایک زمانے میں سکھوں کے کنٹرول میں تھا اور ظاہر ہے سکھوں نے کیسے لیا تھا؟ افغانستان کے پشتونوں سے جنگ کر کے. بعد میں افغانستان کے پشتونوں نے حملہ کیا اور محبت خان جو ان کا ایک جنرل تھا اس نے آ کے پشاور دوبارہ فتح کیا. لیکن ڈائنامک سمجھیں کیا ہے کہ مسلسل پنجاب کے لوگوں کی جنگ جاری تھی افغانستان کے پشتونوں سے. اب سکھ بہرحال پنجابی ہیں، یہ جو سکھوں کو گالی دیتے تو کہتے پنجابیوں سے جنگ ہے ہماری، لیکن سکھوں کی فوج کے اندر گو کہ سارے سکھ تھے، مسلمان ایز سچ سکھوں کے ساتھ شامل نہیں تھے، لیکن افغانستان میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا ان کے لیے وہ پنجابی کا لفظ تھا. سکھ تو پنجابی ہیں ہی. تو افغانستان کے نیریٹو میں، ان کے بیانیے میں یہ ہو گیا کہ ہماری پنجابیوں سے جنگ ہے. اب یہ آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سمجھیں اس کا کیا. اب جب سکھوں کو شکست ہوئی تو کس سے ہوئی؟ انگریزوں سے. اب انگریز آ گئے یہاں پر. انگریزوں نے آنے کے بعد 19 سینچری میں 1820 25-30 کے آس پاس پہلی افغان جنگ شروع کی. انہوں نے افغانستان کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی. اس جنگ میں جو انگریزوں کے ساتھ فوجی تھے اس میں سکھ بھی تھے، اس میں پنجابی مسلمان بھی تھے، اس کے اندر انڈیا کے باقی علاقوں کے لوگ بھی شامل تھے، ہندو بھی تھے. انگریزوں کی فوج میں تو سارے ہی شامل تھے. اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی افغانستان کے پشتونوں کے ساتھ. اب ڈائنامکس دیکھیں کیا ہو گئی. یعنی پوری 19 سینچری برٹش امپائر کی افغانستان کے ساتھ جنگیں رہیں. اس سے پہلے مغلوں کے ساتھ رہیں، اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ، اس سے پہلے مغلوں کے ساتھ. سو ایک پورا نیریٹو افغانستان میں بلڈ ہو گیا جنریشن آفٹر جنریشن کے انڈیا کی سائڈ سے، ہندوستان کی سائڈ سے جو بھی فوج آتی ہے وہ ہماری دشمن ہے. چاہے وہ ترکوں کی فوج ہو یعنی مغلوں کی فوج ہو، چاہے وہ پنجابی ہوں یعنی سکھ ہوں، چاہے وہ انگریز ہوں وہ بھی ہمارے دشمن ہے. سو اس پورے خطے سے افغانستان کے پشتونوں کی نفرت صدیوں پرانی چلتی چلی آ رہی تھی. نسل در نسل یہ سمجھایا پڑھایا جاتا تھا ان کو کہ ہماری دشمنی پنجابیوں سے ہے، ہماری دشمنی انگریزوں سے ہے، ہماری دشمنی مغلوں سے ہے. اور مغلوں سے دشمنی اس لیے ہے کہ مغل جو ہے وہ تیمور کی اولاد ہے، اور تیمور سے دشمنی اس لیے کہ وہ چنگیز خان کی اولاد ہے. یہ سارا نسل در نسل غصہ جو ہے، نفرت جو تھی، یہ افغان پشتونوں میں بھری ہوئی تھی. اب اس کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا، لیکن پاکستان جب بن رہا تھا، اور یہی بات اقبال نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب جو پاکستان بن رہا ہے، جو اسلامی ریاست بن رہی ہے، نہ تو یہ مغلوں کی ریاست ہے، نہ اس میں مغل ہیں، نہ یہ سکھوں کی ریاست ہے، نہ یہ انگریزوں کی ریاست ہے. زمانہ بدل رہا ہے، ہندوستان بدل رہا ہے. اب یہاں ایک اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے. وہ جو تمہارا پرانا تعصب تھا جو تم لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اب اس کو ختم کر دو، کیونکہ تم ایک شاخ سے نکلے ہوئے ہو، تم ایک مسلمان ہو، تم سیدی رسول اللہ کے چمن اور باغ سے نکلے ہوئے پودے ہو. نہ میں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں بابا اقبال نے یہ شعر ان کو کہے تھے کہ نہ میں افغان ہوں، نہ میں ترک ہوں، نہ میں تاتاری ہوں. اب سمجھ آیا اقبال نے کیوں نہیں عربوں کا نام اور ایرانیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ افغان سائیکی میں یعنی پشتون سائیکی میں جو غصہ تھا وہ ترکوں یعنی مغل امپائر کے خلاف، پنجابی مسلمانوں کے خلاف اور تاتاریوں کے خلاف تھا. اور یہ غصہ اکراس ایوری افغان سوسائٹی ہے، پرائمریلی ان پشتونوں میں زیادہ ہے. ظاہر ہے افغانستان میں آپ کو بہت ساری قومیں رہتی ہوئی ملتی ہیں. آپ کو یہاں ہزارہ بھی رہتے ہوئے ملتے ہیں، اور ہزارہ جو ہے ویسے تو مسلکن شیعہ ہیں،
لیکن یہ سارے چنگیز خان کی اولاد ہیں، منگول ہیں سارے کے سارے. یہ جب منگول فوجیں یہاں پہ آئی تھیں تو یہ سارے وہ فوجی تھے جو یہیں سیٹل ہو گئے، تو لہٰذا یہ منگول ہیں. یہاں پر تیمور کی اولاد اور تیمور کی فوجیں بھی آئیں جو سیٹل ہوئیں، جو افغانستان میں ازبک ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو افغانستان کے پشتون ہیں، ان کی کبھی بھی افغانستان کے ہزارہ سے اور ازبک سے نہیں بنتی. مسئلہ صرف سیکٹیرین نہیں ہے. جہاں تک ازبکوں کا تعلق ہے، یہ رشید دوستم والے جو ازبک ہیں، ٹیکنیکلی یہ سارے ازبک سنی مسلمان ہیں، یہ تو شیعہ نہیں ہے. لیکن پشتونوں کی جو دشمنی ازبکوں کے ساتھ ہے، ازبکوں سے مطلب مغلوں کے ساتھ ہے اور تیمور کے ساتھ ہے، وہ دشمنی یہ نکالتے ہیں افغانستان کے ازبکوں کے خلاف. اور جو دشمنی ان پشتونوں کی، افغانستان کے پشتونوں کی ہزارہ کے خلاف ہے، وہ صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ یہ چنگیز خان کی اولاد ہے جس سے ان کو شدید نفرت ہے. تو یہ صرف اسلامک کے آئیڈیالوجیکل لائنز کے اوپر اختلاف نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ایک دشمنی ہے ان قوموں کے ساتھ کہ جنہوں نے افغانستان پر حملہ کر کے پشتونوں پر ظلم کیا تھا. یہ پاکستان کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. تو 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے تو افغانستان میں رائل فیملی تھی، ظاہر اس وقت تو طالبان نہیں تھے. تو ظاہر شاہ نے جو رائل فیملی کا سیکولر آدمی تھا، اس نے کیوں مخالفت کی پاکستان کی؟ میں کہا یہی کانٹیکسٹ ہے اس کا، کہ یہ ہسٹوریکلی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ اس پورے ہندوستان کے خطے میں جو بھی طاقت آتی ہے، چاہے وہ مغل ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ برٹش امپائر ہو، اور اب جو پاکستان کی ریاست بنائی ہے قائد اعظم نے، یہ سب ہمارے ہسٹوریکل دشمن ہیں. اسی بات کو سمجھانے کے لیے قائد علامہ اقبال ان کے پاس گئے تھے اور ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رومی بدلا، شامی بدلا، بدلا ہندوستان. اور افغانستان کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اب تم بھی اس نئی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لو، ایڈجسٹ کر لو. اے غافل افغان، صرف اپنی ذات میں، اپنے غصے میں، اپنی نفرت میں، اپنی انتقام میں مت جلتے رہنا. اب جو پاکستان کی ریاست بن رہی ہے، یہ ماضی کی تمام ریاستوں سے مختلف ہے. تو آج جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ افغان طالبان کو پاکستان سے کیا پرابلم ہے، اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے. پرابلم افغان طالبان کو نہیں ہے، افغانستان کے پشتونوں کو ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا، پورا تاریخی پس منظر ہم نے آپ کو بتا دیا. اور اسی بات کو حل کرنے کے لیے علامہ اقبال 1933 میں افغانستان کے بادشاہ کے پاس گئے تھے. جب پاکستان بنا تو جیسے آپ کو ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے پاکستان کے خلاف سفارتی اور سیاسی جنگ افغانستان نے شروع کی، کنگ ظاہر شاہ نے شروع کی. ظاہر شاہ تو افغان طالبان کا نہیں ہے، وہ تو رائل بادشاہ، رائل فیملی سے تھا. قائد اعظم نے بھرپور کوشش کی ان کو سمجھانے کی، بہت محبت والے پیغام بھیجے کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی بادشاہت ہے، ہم اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، ایک نئی ریاست بنی ہے، ہمارے لیے مشکلات نہ کریں. ان کی بے شرمی کا عالم یہ تھا کہ جیسے کہا کہ وہ بے شرمی سے انہوں نے پورا افغانستان سے بلوچستان اور گوادر تک اور سمندر تک کے راستے مانگنا شروع کر دیے اور کہا کہ یہ علاقے ہمارے اور ہم لے لیں گے. قائد اعظم کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، مگر ظاہر شاہ اور اس کا ایک وزیر، اس کا کزن بھی تھا اور برادر ان لا بھی تھا، وزیر سردار داؤد، زہریلے پاکستان کے خلاف. یہاں تک کہ 1951 میں افغانستان نے ایک افغان کو بھیجا جس نے راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا. سید اکبر افغانی تھا، اس کو بھیجا گیا تھا افغانستان سے اس کام کے لیے کہ آ کے لیاقت علی خان کو شہید کرے. 1950s اور 60s کا سارا پیریڈ پاکستان کے خلاف یہ جنگ کرتے ہوئے انہوں نے گزاری. 1955 کے آس پاس انہوں نے پاکستان کا سفارت خانہ جلا دیا افغانستان میں اور وہاں پشتونستان کا جھنڈا لہرانا شروع کر دیا. پاکستان نے باقاعدہ ان سے کہا افغانستان سے کہ آپ معافی مانگیں کہ یہ جو آپ نے کیا. سردار داؤد زہریلا پاکستان کے خلاف مسلسل تقریریں کر کے قبائلیوں کو بھڑکاتا رہا پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. 1950 میں بھی انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا. سارا یہ 55 کی دہائی میں بھی ایک مختلف جگہوں پہ پاکستان کے خلاف چھوٹی چھوٹی جنگیں کرتے رہے. 1962 پہ تو باقاعدہ حملہ کر دیا. 6 دن لڑائی ہوئی پاکستان اور افغانستان کی. افغان ریگولر آرمی قبائلیوں کے ساتھ مل کر اس نے پاکستان کے باجوڑ کے ٹرائبل ایریاز میں مختلف علاقوں پہ حملے کر دیے. بڑی سخت لڑائی ہوئی پاکستان کی جانب سے. ان سب کو واپس دھکیلا ہم نے افغانستان. کسی صورت یہ مان کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے پشتونستان کا مسئلہ، اور پاکستان کے اندر خان عبد الغفار خان اور اس کے سارے ایلیمنٹس یہ موجود تھے آلریڈی.
جو ان کی حمایت سے پشتونستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1947 میں جب پاکستان بننے کی باری آئی تھی تو یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ جو اس پاکستان کے علاقے کے پشتون تھے، اس میں 99% پشتونوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ جو پشتون پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ ان کا مزاج بہت مختلف ہو چکا ہے ان پشتونوں سے جو افغانستان کے اندر رہتے ہیں۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن کا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ ڈیورنڈ لائن کے ایگریمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، چونکہ افغانستان میں بار بار اسی کا حوالہ آج کل دیا جاتا ہے۔ 19 سینچری میں برٹش امپائر جس نے انڈیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس نے اپنی فوجیں افغانستان میں بھی بھیجنا شروع کی۔ پہلی اینگلو افغان وار 19ویں صدی کے کو شروع میں ہوئی، اور اس کے 50-60 سال کے بعد 1880-85 وغیرہ میں دوسری افغان وار ہوئی جس کے اندر یہ گئے۔ اس میں انگریزوں کو بھی نقصان ہوا لیکن افغانستان کو بھی شدید نقصان ہوا، اور بالآخر 1857 کے بعد جب برٹش امپائر نے پورے انڈیا پر قبضہ کر لیا تو ان کے پاس اب وسائل بھی تھے، پیسہ بھی تھا، فوجیں بھی تھیں، اور یہ زیادہ طاقت کے ساتھ افغانستان کو انفلوئنس کر سکتے تھے۔ تو سیکنڈ افغان وار جو 1880s وغیرہ میں ہوئی انڈیا پر پورا قبضہ کرنے کے بعد، اس نے افغانستان کو بالکل دیوالیہ کر دیا، بالکل یہ شکست کے نزدیک پہنچ چکے تھے، اور برٹش امپائر تقریباً افغانستان پر قبضہ کرنے والی تھی۔ مگر افغانستان کے نارتھ میں رشین امپائر تھی جو پھیلتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہی تھی، تو برٹن نے یہ مناسب سمجھا کہ افغانستان کو ایز اے بفر سٹیٹ چھوڑ دیا جائے، یہ گارنٹیز لے لی جائیں افغانستان سے کہ یہاں پر آپ روسیوں کو نہیں آنے دیں گے تو ہم افغانستان پر حملہ نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے نئے نقشے بنائے جائیں گے۔ تو 1893 میں کابل کا جو اس وقت حکمران تھا، میرا خیال امیر عبد الرحمان اس کا شاید نام تھا، اس نے رشین امپائر کے ریپرزنٹیٹیو نے، ایرانی حکومت کے ریپرزنٹیٹیو نے، برٹش گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو نے، ان ساروں نے مل کر آپس میں ڈسکشن اور ایگریمنٹ کر کے لنڈن میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کو ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ کہتے ہیں، جس کے مطابق جدید افغانستان کے نقشے ڈرا کیے گئے کہ افغانستان کی روس سے سرحد کہاں پہ ہوگی، ایران سے سرحد کہاں پہ ہوگی، اور ہندوستان کے ساتھ اس کی سرحد کہاں پر ہوگی۔ اب چونکہ برٹن کی یہ پالیسی تھی کہ ہم نے رشین امپائر کے ساتھ اپنی سرحدیں جوڑ کر نہیں رکھنی، بیچ میں ایک بفر سٹیٹ رکھنی ہے، تو جو چترال کے ساتھ تاجکستان کا علاقہ تھا وہ بھی انڈیا کا حصہ تھا، جس کو آج وخن کی پٹی کہتے ہیں، وہ انڈیا کا حصہ تھا۔ لیکن برٹش امپائر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پٹی جو ہے یہ افغانستان کو دے دیتے ہیں تاکہ افغانستان جو ہے وہ بفر کا کام کرے بٹوین برٹش انڈیا اینڈ سینٹرل ایشیا رشینز۔ سینٹرل ایشیا میں تاجکستان میں رشین امپائر تھی، یہاں پہ برٹش امپائر تھی انڈیا میں، بیچ میں افغانستان کو یہ علاقہ وخن کی پٹی کا دیا گیا تاکہ یہ بفر کا کام کرے۔ یہ سارے نقشے افغانستان کے حکمرانوں کی مرضی سے طے کیے گئے تھے، اور ساتھ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ افغانستان کے بادشاہ کو تنخواہ جو ہے وہ برٹش امپائر دے گی۔ یہ بات کرتے ہیں نا آزادی کی، بادشاہ کی تنخواہ برٹش امپائر کی طرف سے جاتی تھی اس بات کے لیے کہ آپ روس کو افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں افغانستان نے اپنے بہت بڑے بڑے علاقے برٹش امپائر کے حوالے کر دیے، انہوں نے اپنی مرضی سے کیے تھے۔ یہ سارا چترال کا علاقہ اور باجوڑ اور ٹرائبل ایریا اور بلوچستان اور پشاور، یہ سب انہوں نے اپنی مرضی سے برٹش امپائر کو سرنڈر کیے، دے دیے کہ آپ لے جائیں، ہم ان علاقوں کو مینج نہیں کر سکتے۔ شکست تسلیم کی، اور جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صرف سال کی تنخواہ دیتے رہیں گے۔ بادشاہ وقت کو تنخواہ ملتی تھی برٹش امپائر سے، یہ ہے ان کی آزادی۔ اب یہ ایگریمنٹ ان کا چلتا رہا، اب ظاہر ہے 1947 تک یہی ایگریمنٹ تھا، اور 1947 میں جب برٹش امپائر یہاں سے نکل گئی اور یہاں پاکستان بن گیا تو پھر یہ کیڑا ان کے دماغ میں نکلا کہ جناب ہم نے وہ برٹش امپائر سے ایگریمنٹ کیے تھے، اب تو وہ ایگریمنٹ ختم ہو گئے، لہٰذا ہم وہ سارے علاقے اپنے واپس لیں گے جو ہم نے اپنی مرضی سے برٹش امپائر کو سرنڈر کیے تھے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے علامہ اقبال ان کے پاس گئے تھے کہ رومی بدلا، شامی بدلا، بدلا ہندوستان، اب ہندوستان بدل گیا ہے، پرانے زمانے والی باتیں اب ختم ہو گئی، نئی ڈائنامکس ہے۔ اب آپ کسی علاقے پہ اگر کسی زمانے میں حکومت کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو صرف آپ کی خواہش پر وہ آپ کے حوالے کر دی جائیں گے۔ مسلمانوں نے 800 سال اسپین پر حکومت کی، اب ہم کہیں کہ اسپین ہمیں واپس کر دو تو ظاہر ہے کوئی آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ آپ کو اگر لینا ہے تو آپ طاقت کے بل پہ لے سکتے ہیں، جنگ تو آپ ان سے کر لیں،
لیکن یہی بات کہ اگر آپ ایک مسلمان ملک ہیں تو پھر ایک پاکستان، ایک مدینہ ثانی، ایک اسلامی ریاست بنی ہے جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی اور طاقتور اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے، آپ اس کے خلاف جنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ محبت، پیار، دوستی، بھائی چارے اور اچھے ہمسائے کے طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ رہیں تو اس میں دونوں کو فائدہ ہے۔ کنفیڈریشن بنا لیں، جو فائدہ آپ چاہتے ہیں پاکستان آپ کو دے گا۔ یہی بات افغان حکمرانوں کو سمجھ نہیں آئی۔ جیسے کہا کہ چاہے رائل فیملی ہو، ظاہر شاہ اور اس کا خاندان ہو، انہوں نے پاکستان کے خلاف مسلسل جنگیں رکھی، اس کے باوجود پاکستان ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ 1965 میں پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کیا۔ ظاہر ان کے پاس سمندر نہیں ہے نا، ان کو بندرگاہ چاہیے تھی، تو پاکستان نے ان کو یہ سروسز دی، آفر کیا کہ ہم آپ کو کراچی کی پورٹ دیتے ہیں، آپ نے جو امپورٹس کرنی ہے آپ کراچی پہ کریں، کراچی سے لے کر پشاور اور افغانستان سب کچھ ہم آپ کو فری میں کراس کرائیں گے، آپ سے ہم کوئی پیسے نہیں لیں گے، آپ کو ہم سہولت دیتے ہیں کہ آپ کراچی کی بندرگاہ استعمال کر لیں۔ کون ملک کرتا ہے دنیا میں؟ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کیا، ایوب خان کا دور تھا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ فتنہ اور فساد سے باز نہیں آئے۔ پشتونستان کا مسئلہ انہوں نے ہمیشہ کھڑا کر کے رکھا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو جیسے کہا کہ جو پاکستان میں رہنے والے پشتون تھے، انہوں نے 100% پاکستان اور قائد اعظم کے حق میں ووٹ دیا، کیونکہ پاکستان میں جو پشتون رہتے ہیں، جب پاکستان بنا تو وہ سمجھتے تھے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کو فوقیت دی، پشتون قومیت کو فوقیت نہیں دی۔ پشتونستان بنانے کے بجائے انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو ترجیح دی اور پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے جا کر۔ اور آج پورے پاکستانی معاشرے میں جو پاکستانی پشتون ہیں وہ اس طرح پروئے ہوئے ہیں جیسے جسم میں خون ہوتا ہے یا جسم میں رگیں ہوتی ہیں۔ پورا وجود ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، ہمارے پورے پاکستان میں ماشاءاللہ آباد ہیں، خوشحال ہیں۔ آج آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں افغانستان سے 4 گنا زیادہ پشتون رہتے ہیں۔ پاکستانی پشتونوں سے پوچھیں کہ کیا تم پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کر افغانستان کی شہریت لینا چاہتے ہو؟ ایک بھی راضی نہیں ہوگا، ایک بھی راضی نہیں ہوگا کروڑوں میں سے۔ اور افغانستان کے پشتونوں سے پوچھیں کہ کیا تم افغانستان کی نیشنلٹی چھوڑ کر پاکستان کی شہریت لینا چاہتے ہو؟ 100% حتیٰ کہ ان کے حکمران بھی آ جائیں گے کہ ہمیں پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ چاہیے۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ نے پاکستان کو اتنا خوشحال اور آباد کیا ہوا ہے۔ آج بھی افغانستان میں کچھ نہیں ہے، وہی حال ہے افغانستان کا جو 100 سال پہلے تھا۔ 50 سال سے تو جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں کوئی پورے افغانستان میں کوئی ایک مہذب ہسپتال نہیں ہے، یہ علاج بھی کراتے ہیں تو پشاور آ کے کرتے ہیں۔ مگر وہ جو تاریخی نفرت ہے ان کو پاکستان سے، اس خطے سے، جو آپ کو جس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کو بتایا، یہ اپنے ڈی این اے سے نہیں نکال پا رہے اس کو۔ 1973 میں ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا سردار داؤد نے۔ سردار داؤد ہمیشہ سے ہی پاکستان دشمن تھا، اس نے تختہ الٹ دیا اور ریپبلک بنا دیا افغانستان کو، یعنی اب رائلز کے بجائے ریپبلکنز آ گئے وہاں پر، لیکن پاکستان دشمنی ان کی ویسی ہی رہی۔ اس وقت بھٹو کا دور تھا پاکستان میں، سردار داؤد نے بلوچستان میں پوری بغاوت بھڑکا دی اور پشتونستان بنانے کے لیے خان عبد الغفار خان کے ساتھ مل کے تباہی مچانی شروع کی پاکستان میں۔ بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جانب بلوچستان میں ملٹری آپریشن کروایا بلوچوں کے خلاف، ان بلوچوں کے خلاف جو سیپریٹسٹ ہیں، جو پاکستان سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں، جو افغانستان سے پیسہ لے کر پاکستانی ریاست کو توڑنا چاہتے تھے، ان کے خلاف پہلا میجر ملٹری آپریشن ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ اور بھٹو نے دوسرا کام یہ کیا کہ خان عبد الغفار خان کی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی، بین کر دیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی جب وہ الیکشن ہوا تھا اور محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ایوب خان نے یہی کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح خان عبد الغفار خان اور ان سب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں جا کے کہ جو پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ فتنہ بہت پرانا چل رہا ہے کہ پختونستان بنانا ہے ہم نے، یعنی پختونستان پاکستان کے جو جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں، ہمارا پشتون ایریا اور ہمارا بلوچ ایریا ہے، یہ افغانستان واپس چاہتا ہے جو انہوں نے سرنڈر کیا تھا ڈیورنڈ لائن کے ایگریمنٹ کے وقت، 1893 وغیرہ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو سردار داؤد ایک ریپبلکن تھا، اس نے پاکستان کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ اس کے جواب میں بھٹو نے ایک تیسرا کام بھی کیا۔ 1975 میں پھر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان سے مسلمان ایلیمنٹس کو لائیں گے اور ان کو کابل حکومت کے خلاف جہاد کی تیاری کروائیں گے۔ احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمتیار 1975 میں پاکستان آئے، چراٹ کے کمانڈو اسکول میں ان کو پاکستان آرمی اور ایس ایس جی نے ان کو ٹریننگ دی۔
ان کو اسلحہ دیا گیا، روپیہ پیسہ دیا گیا، اور انہوں نے جا کے سردار داؤد کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی، اس بغاوتوں کے جواب میں کہ جو سردار داؤد پاکستان میں بھڑکا رہا تھا۔ یہ سب سٹیپ بھٹو نے لیے تھے، یاد رکھیے گا، جنرل ضیاء نے شروع نہیں کیے تھے۔ مگر 75 اور 79 کے درمیان افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آ جاتا ہے، سردار داؤد بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ ببرک کارمل اور ترقی اور نور الامین اور حفیظ اللہ امین، کیونکہ سوویٹس اب یہ دیکھ رہے تھے کہ افغانستان میں جو مسلمان بغاوت شروع ہوئی ہے حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی فورسز کی طرف سے، وہ کابل حکومت کو ٹاپل کر دیں گے، اور خود کابل حکومت کے اندر جو کمیونسٹ ایلیمنٹ تھے، خلق اور پرچم، دو فیکشنز تھے کمیونسٹ پارٹیز کے، وہ بھی کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو روسیوں نے یہ سمجھا کہ اب افغانستان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود فوجیں لے کر افغانستان میں داخل ہو جائیں۔ 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے صرف وہی کام کیا جو 4 سال پہلے حکومت پاکستان شروع کر چکی تھی، کہ جب لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجر پاکستان آنا شروع ہوئے، انہوں نے ان مہاجرین کو آرگنائز کر کے مختلف مجاہدین گروپس بنانا شروع کر دیے، اور یہ پالیسی فیصلہ پاکستان میں کیا گیا کہ ہم سوویت یونین کو افغانستان میں چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ سوویت ٹینکس پشاور کے بالکل نزدیک آ کے کھڑے ہو چکے تھے، اور پاکستان کے اندر سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا سوویت یونین کا مقصد تھا، اور یہ کئی 100-150 سال سے کوشش کر رہے تھے۔ پورا سینٹرل ایشیا انہوں نے اسی لیے لیا تھا، اسی لیے افغانستان میں آئے تھے، یہیں سے ہو کے انہوں نے پاکستان سے بلوچستان سے کراس کر کے سمندر تک آنا تھا، جن کو کہے وارم واٹرز تک۔ اب یہ پاکستان نے کہا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سوویت یونین جب افغانستان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت پختونستان یا آزاد بلوچستان کی تحریکوں کو اتنا بھڑکا دیا جائے گا کہ پاکستان پھر اس کو کنٹین نہیں کر سکے گا۔ اس لیے پاکستان کو بچانے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ سوویت یونین کو افغانستان میں روک کر پیچھے دھکیلا جائے۔ یہ ہماری جنگ تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں ساتھ دیا اور پرائی جنگ میں ہمیں نہیں کودنا چاہیے، جمران بکواس کرتا رہتا ہے ہر 2 دن کے بعد۔ سوویت یونین کو افغانستان میں روکنا 100% پاکستان کی جنگ تھی۔ ہم نے اسی لیے افغان مجاہدین کی مدد کی تھی، اور ساری جنگ کوارڈینیٹ بھی ISI نے کی۔ افغان مجاہدین اور افغان لڑے ضرور، لیکن دنیا کا کوئی جیو پولیٹیکل اینالسٹ، کوئی مفکر، کوئی دانشور، کوئی تاریخ دان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ افغانیوں نے اکیلے یہ جنگ لڑی۔ بغیر پاکستان کی مدد کے وہ ایک دن بھی سوویت یونین کے خلاف نہیں لڑ سکتے تھے۔ 50 لاکھ ان کے مہاجر ہم نے محفوظ رکھے یہاں پر۔ ایک انفائنائٹ ویپن سپلائی لائن پاکستان سے کھلی ہوئی تھی، ان کی سارے ٹریننگ کیمپس ان کے پاکستان میں تھے، پاکستان آرمی کی اسپیشل فورسز ان کو اندر جا کے ان کے ساتھ آپریٹ کرتی تھیں۔ ٹیکنیکل ہتھیار، سٹنگرز اور سرفیس ٹو ایئر میسائلز اور اینٹی ٹینک میسائل، ان سب کا استعمال پاکستان آرمی سمجھاتی تھی۔ پاکستان آرمی کے کمانڈوز اندر جا کے روس کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ پاکستان ایئر فورس ان کو ایئر پروٹیکشن دے رہی تھی کہ جب بھی روسی جہاز داخل ہوتے پاکستان میں افغان مجاہدین کے کیمپس پر بومبنگ کرنے کے لیے، تو پاکستان ایئر فورس ان کو روکتی تھی۔ اگر پاکستان ان کی پشت محفوظ نہ کرتا تو ایک دن یہ مزاحمت نہ کر سکتے سوویت یونین کی۔ آج جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپر پاور کو شکست دی، اس سوائے خرافات اور تکبر اور جھوٹ کے اور وہی جو علاقائی اور ان کی قومی تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے کہ پاکستان نے مہمان نوازی کی اور انصار کا کام کیا اور مہاجرین کی مدد کی اور ہمارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہ حسب معمول یہ احسان فراموش اور ناشکرے اور محسن کش نکل رہے ہیں۔ کمیونسٹوں کے بعد افغانستان میں یہ 6 پارٹی الائنس، اس کی حکومت تو بنی نہیں چکی، یہ تو آپس میں لڑتے رہ گئے، طالبان آ گئے۔ 96 سے 2001 تک افغان طالبان کی حکومت تھی۔ افغان طالبان اس وقت ملا عمر کے کنٹرول میں تھے، اور ملا عمر ایک سینسبل آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے افغانستان میں عمومی طور پر، جیسے کہا، لٹریسی ریٹ 1% بھی نہیں، بالکل 0، اور سارا کا سارا افغانستان پسماندہ، دیہاتی، ان لوگوں کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے دنیا کا۔ اس میں سے افغان مدرسے جن میں بالکل 0 سٹینڈرڈ ہے تعلیم کا، اس میں سے ملا عمر کا نکل کر آنا افغان معاشرے کے لیے تو ایک عام بات تھی، مگر ملا عمر کمپیریٹیولی ایک بہت مہذب اور ایک بہت سمجھدار آدمی تھا۔ ملا عمر نے کبھی بھی اس پرانے تعصب کا اظہار نہیں کیا جو
پہلے افغان کرتے رہے. ملا عمر نے ہمیشہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھے، کبھی ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ نہیں اٹھایا، کبھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہیں کی. مگر 2001 میں پھر امریکن افغانستان میں داخل ہو گئے. ظاہر ہے پاکستان نے تو ان کو افغانستان میں نہیں بھیجا تھا، وہ اتنا بڑا بھینسا تھا، اس نے تو آنا ہی آنا تھا افغانستان میں، پاکستان روک ہی نہیں سکتا تھا اس کو. اور انہوں نے پاکستان کو یہی تھریٹ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم آپ پر بومبنگ کریں گے اور آپ کو ہم کھنڈر بنا دیں گے. اور اس وقت انڈیا بھی تیار تھا امریکنز کے ساتھ کہ جی پاکستان پر بومبنگ کرتے. ظاہر ہے اس وقت مشرف نے جو بھی فیصلہ کیا وہ اس نے اپنے خیال میں پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا. وہاں 20 سال کے لیے پھر امریکنز آ گئے وہاں پر. پھر امریکنز نے افغانستان میں آ کے وہ تباہی مچائی پاکستان کے خلاف، اور ٹی ٹی پی اور دہشت گردی اور وہ سارا ان کا پلان کہ بیلکنائزیشن اینڈ 4th جنریشن وار اینڈ 5th جنریشن وار. اور جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ جو ان کی پاکستان میں آپریٹ کرتی تھی، وہ پشاور میں آپ نے ٹیٹو والا دہشت گرد دیکھا تھا. یہ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ پورے پاکستان میں جو امریکنز نے تباہی مچائی. پاکستان اوپر سے تو امریکنز کی مدد کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے پھر بھی افغان مہاجرین کو پاکستان میں سنبھال کے رکھا. کسی مہاجر کو اس وقت ہم نے دھکا دے کے افغانستان میں نہیں بھیجا. ہم ان کی عورتیں اور بچوں کی حفاظت کرتے رہے. پورے پاکستان میں 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے افغان مہاجرین رہتے ہیں. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ان کے خلاف فساد ہوا ہو یا انہیں قتل کیا گیا ہو یا ہنگامہ ہو کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. ہم نے ہمیشہ ان کو عزت اور پیار سے رکھا ہے. پورے پاکستان میں کابل ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے بزنس چل رہے ہیں، ان کے ٹرانسپورٹ ہے. آپ کابل کے اندر ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کھول کے دیکھیں، 2 دن نہیں چلے گا، وہ اس کو جلا کے رکھ دیں گے. یہاں پورے پاکستان میں کسی افغان اور کابل ریسٹورنٹ کو کسی نے بھی نہیں جلایا، تکلیف نہیں دی. ہم پاکستانی بڑے دل والے لوگ ہیں، ہم پاکستانی امت کا درد رکھتے ہیں، امت کا خیال ہے ہم لوگوں کو. مگر افغانیوں میں یہ صفت نہیں ہے. بار بار جو اقبال ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے نا، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان، یہ پورے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہے. تو اب جو امریکنز کے نکلنے کے بعد افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، یہ وہ ملا عمر والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ نئی جنریشن ہے، ان کے بچے ہیں. ملا عمر کے ساتھ جلال الدین حقانی تھے، اب اس کا بیٹا سراج الدین حقانی ہے. ان کے اندر بھی بہت سارے اختلاف ہیں آپس میں. قندھاری گروپ اور ہے، اور کابل کا گروپ اور ہے، اور سراج الدین حقانی کا گروپ اور ہے، اور آپس میں بھی ان کی شدید جنگیں ہیں. یہ تاجکوں کے ساتھ، احمد شاہ مسعود کے گروپ کے ساتھ ان کی شدید لڑائی ہے. ازبک رشید دوستم کے گروپ کے ساتھ ان کی شدید لڑائی ہے. ہزارہ شیعز کو یہ برداشت نہیں کرتے. ان کے آپس میں پشتونوں کے درمیان مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے گروپس ہیں جو اپنے علاقے کنٹرول کرتے ہیں. مگر جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ان کے جو بڑے اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، اس وقت کابل میں جو گروپ حکومت کر رہے ہیں، وہ اسی نظریے کے ساتھ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. وہی پختونستان بنانے والا ان کا آئیڈیا ہے، جو پہلے ظاہر شاہ کا تھا، اس کے بعد سردار داؤد کا تھا، پھر کمیونسٹوں کا تھا، اور اب جو ان کے سو کالڈ اسلامسٹ آئے ہیں وہ بھی اسی طرح پختونستان بنانے کے لیے پاکستان کے دشمن ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ان کے لیے ایک سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے. ایک پشتون قومیت یا پشتون والی یا پشتون انتقام ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہی ان کا المیہ ہے. پاکستان کے جو پشتون ہیں وہ اسلام کو ترجیح دیتے ہیں پہلے، اسی لیے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اسی لیے 99% نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، سوائے ان کمیونسٹوں کے کہ جو اس پختونستان والے خان عبد الغفار خان والا گینگ یا آج منظور پشتین والا گینگ. باقی سارے پشتون پاکستان کے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے اور قومیت کے اختلاف کے باوجود پاکستان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ اسلام کو اور اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے. افغانیوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے. اگر وہ کیونکہ جہاں تک ان کا اختلاف ازبکوں کے ساتھ ہے یا تاجکوں کے ساتھ ہے، بھئی تاجک بھی سنی مسلمان ہیں، پشتون بھی سنی مسلمان ہیں، آپس میں لڑتے کیوں؟ اختلاف ان کا قومیت کے اوپر ہے. اسلام امپورٹنٹ نہیں ہے، قومیت امپورٹنٹ ہے، اس لیے لڑتے ہیں آپس میں. ازبک بھی سنی مسلمان ہے، پشتون بھی سنی مسلمان ہے، پھر یہ پشتون ازبکوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے. اگر اسلام کا ہوتا تو کبھی نہ لڑتے، لیکن یہاں پہ اسلام نیچے آ جاتا ہے اور پشتون ازبک قومیت اوپر آ جاتی ہے، لسانیت اوپر آ جاتی ہے، اس لیے لڑتے ہیں آپس میں. ہزارہ شیعہ سے تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ فرقہ وارانہ اختلاف ہے، اس لیے لڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فرق ہم بتایا ہم نے آپ کو کہ ان سے نفرت بہت پرانی ہے، چونکہ یہ سارے چنگیز خان کی اولاد ہیں اور چنگیز خان سے یہ پشتون نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ نفرت جو ہے وہ آج بھی افغانستان میں آپ کو نظر آتی. تو پاکستان کے معاملے میں یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آج جو افغان طالبان ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اس کا تعلق صرف افغان طالبان سے نہیں ہے. یہ نام اسلام کا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے شریعت نافذ کی، لیکن اصل میں یہ پشتون سب نیشنلسٹس ہیں.
اسی طرح پشتون سب نیشنلسٹ ہیں، جیسے ظاہر شاہ تھا یا سردار داؤد تھا یا افغانستان کے کمیونسٹ تھے یا نجیب اللہ تھا، اور آج کے سارے افغان طالبان۔ ملا عمر ایسا نہیں تھا، میں صاف بتا رہا ہوں۔ عدل کی بات کرنی ہے تو ملا عمر کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی۔ ملا عمر کے دور میں پاکستان کی سرحدیں محفوظ تھیں افغانستان سے۔ پوری 75 سالہ پاکستان افغانستان تاریخ میں وہ واحد 6 سال تھے جب پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی، کوئی فساد افغانستان کی جانب سے نہیں آ رہا تھا۔ بدنصیبی کی بات ہے کہ آج ملا عمر کی اولادیں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جہنم کے کتے خوارج بھیج رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سردار داؤد یا اس سے پہلے کمیونسٹ یا سوویت یونین یا ظاہر شاہ بھیجتا رہا ہے۔ یعنی آج کے افغان طالبان میں اور کمیونسٹوں میں اور سردار داؤد میں اور ظاہر شاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سب پاکستان اور اللہ اس کے رسول کے دشمن بن چکے ہیں۔ جغرافیائی سیاست میں خواہش ہونا اور بات ہے، کیپیسٹی ہونا اور بات ہے۔ 75 سال سے ہندو مشرکوں کی خواہش ہے اکھنڈ بھارت بنانے کی، مگر ان میں بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیا وہ اکھنڈ بھارت بنا سکے؟ اگر انہوں نے مشرقی پاکستان سازش کر کے توڑ بھی دیا تو وہ اکھنڈ بھارت نہیں بنا، اور اب 2 نسلوں کے بعد وہی مشرقی پاکستان جس کو یہ بنگلہ دیش بنا چکے تھے اب دوبارہ مشرقی پاکستان بننے جا رہا ہے۔ تو خواہش ہونا اور بات ہوتی ہے، کیپیسٹی ہونا اور بات ہوتی ہے۔ 75 سال سے یہ افغان پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں پشتونستان بنانے کے لیے، یہ ان کی خواہش ہے، جنگ بھی ہے، ہمیں تنگ بھی کر رہے ہیں، مگر کیا بنا سکے؟ ایک چھوٹی سی بارڈر پوسٹ بھی نہیں لے سکے یہ 75 سال میں، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی لے سکیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ بڑے بھائیوں والا سلوک کیا، ان کی تمام تر بدتمیزیوں، خرافات، ان کی بے شرمی، ان کی بے حیائی، ان کی احسان فراموشی کے جواب میں ہم نے احسان کا معاملہ رکھا ہے ان کے ساتھ۔ پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس بات میں کہ افغانستان میں فساد جاری رہے۔ بابا اقبال والی بات کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا قلب ہے، یہ پاکستان بہت اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ آج پوری دنیا میں افغانستان پہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کا نام ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ ہارٹ آف ایشیا افغانستان کو کس نے کہا تھا؟ بابا اقبال نے۔ ظاہر ہے علامہ اقبال کا دیا ہوا نام پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے کہ افغانستان ہارٹ آف ایشیا ہے، یہاں فساد ہوگا تو پاکستان میں فساد ہوگا۔ اسی لیے دنیا افغانستان میں فساد کرتی ہے تاکہ پاکستان میں فساد پیدا کیا جائے، اسی لیے افغانوں کو خریدتی ہے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور یہ افغانوں کا پرانا طریقہ ہے کہ یہ کرائے پہ ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو اپنی نظم لکھی ہیں، اپنی نظمیں لکھی ہیں، افغانستان کے بارے میں اتنا کچھ لکھا، اتنی تعریف کی ہے افغانستان کی کہ علاقہ خوبصورت ہے اور بادشاہ نادر شاہ اتنا شاندار بادشاہ ہے، انہوں نے کوشش کی، مگر ساتھ ساتھ جو انہوں نے افغانیوں کے ایٹریبیوٹس بتائے، غافل افغان اور تم نہیں بدلے اور دنیا بدل گئی اور تم نہیں بدل رہے اور تم ایسے ہو، یہ سب بھی تو بابا اقبال نے کہا ہے نا۔ تو ایک جگہ پہ ایک نظم ہے بابا اقبال کی جہاں پہ وہ ایک طنز کرتے ہیں افغانوں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آدمی تھا، اس کو عشق میں ناکامی ہو گئی تو اس نے کہا میں خودکشی کر لیتا ہوں۔ تو جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تم میں تو خودکشی کرنے کی ہمت نہیں ہے تو تم کیا کرو گے، تو اس نے جواب دیا کہ میں کرائے پر منگوا لوں گا ایک افغان سرحد سے۔ یہ بابا اقبال کا شعر ہے۔ یعنی یہ بات دنیا کو معلوم تھی کہ یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں یہ کرائے پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ کسی نے بڑا کہا کہ یہ افغانستان کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا، ہاں کرائے پہ لے سکتے ہیں آپ ان کو۔ یہی ہوا ہے کہ پاکستان نے چونکہ افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا، جب امریکنز نکلے تو ہم نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا، انڈیا نے جا کے زیادہ ریٹ لگا دیے، امریکنز نے زیادہ ریٹ لگا دیے دوبارہ۔ آج بھی ملینز آف ڈالر، کئی 100 ملین ڈالر امریکنز اور انڈینز کی طرف سے کابل حکومت کو اور افغان طالبان کو دیے جا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ تم نے پاکستان کے خلاف جنگ کرنی۔ پاکستان نے آج تک ریکگنائز نہیں کیا ان کو، اور یہ افغان طالبان کو استعمال، ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہے ہیں، جہنم کے کتوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں لیوریج کے لیے۔ اور ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو پشتونستان بنانے والوں کا تھا کہ لویا افغانستان یا گریٹر افغانستان ہم نے بنانا ہے اور ہم نے پاکستان کے یہ علاقے لینے ہیں۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ پختونستان، جیسے کہا کہ پچھلے 75 سال سے ان میں جو بھی نظریاتی طور پر گرو آیا ہے، چاہے وہ رائلز ہوں، ریپبلکنز ہوں، کمیونسٹ ہوں، اسلامسٹ ہوں، جو بھی پختونستان بنانا چاہتا ہے، آج تک پاکستان کی چھوٹی سی بارڈر پوسٹ یہ نہیں لے سکے، نہ کبھی لے سکیں گے، سوائے اس کے کہ یہ کچھ فساد کھڑا کرتے رہتے ہیں بس، یا جہنم کے کتے بھیج دیے، یا جلسہ جلوس کر لیا، یا منظور پشتین کو لانچ کر دیا، یا BLA کو کچھ ہتھیار دے دیے، اس کے علاوہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔
آج پورے بھارت ان کو پوری طرح اکوپمنٹ، اسلحہ، روپیہ، پیسہ، سپلائز دے رہا ہے، اینٹی ٹینک راکٹ، سرفیس ٹو ایئر میسائل، کہ جی آپ نے پاکستان کے خلاف جنگ کرنی. ایک اور مکتی بانی تیار کی جا رہی ہے افغانستان میں، اور انفارچونیٹلی اب کی دفعہ افغان طالبان ہیں جو مکتی بانی کا کام کریں گے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں گے، اور ساتھ ہی کل یہ ویپن ٹی ٹی پی کو بھی دے دیں گے کہ پاکستان کے اندر استعمال کرو، ہمارے جہاز بھی گراؤ اور ہمارے ٹینکوں کو مارو اور ہمارے پاکستان کے اندر مزید دہشت گردی کرو. تو آپ کو ہم نے افغانستان کی یہ پرابلم بتا دی ہے کہ ان کے ساتھ پرابلم ہے کیا. اب جب ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں، انگیج کریں، ڈیل کریں، تو اس پورے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھیں اور اقبال کی حکمت عملی اور اقبال کی وزڈم اور فراست کو سامنے رکھیں کہ بابا اقبال نے ان کے مرض کی تشخیص کیا کی تھی. حکیم الامت نے کیا بتایا تھا کہ غافل افغان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ابھی تک اس پاکستان اور اس خطے کے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، کیوں ان سے ان کی دشمنی ہے. وہ ہسٹوریکل بیگیج، وہ جو صدیوں کا وزن لے کر یہ اٹھائے چل رہے ہیں اپنے کندھوں پہ، نفرت کا، غصے کا، انتقام کا، وہ ابھی تک ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکے کہ انگریز بھی چلا گیا، مغل بھی چلے گئے، سکھ بھی چلے گئے. اب یہاں پر علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کے اوپر ایک اسلامی ریاست مدینہ ثانی قائم ہے، لہٰذا اب تم بھی بدل جاؤ. رومی بدلا، شامی بدلا، بدلا ہندوستان، لیکن افغان بدل کے نہ دیا، وہی پرانا زہر ساتھ لیے پھر رہے. اب ظاہر ہے کہ ریاست پاکستان اللہ کے فضل سے اتنی طاقتور ہے کہ اپنی حفاظت کر سکے. نقصان ہوگا تو افغانستان کے لوگوں کو زیادہ ہوگا. پاکستان اگر ان کے راستے بند کر دیتا ہے، افغان ٹرانسٹریٹ بند کر دیتا ہے، اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کو مغرب کی جانب دھکیلنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے. اور آج حقیقت بتا بھی دیتے ہیں آپ کو، پاکستان نے آلریڈی ڈیورنڈ لائن کو مغرب کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا ہے. بہت بڑے بڑے علاقے ہیں افغانستان کے اندر، وہ پہاڑیاں ہیں جو پاکستان لے چکا ہے، نقشے تبدیل ہو چکے ہیں. پاکستان اب ویسٹ کی طرف، اندر کی طرف داخل ہو رہا ہے. ہم بفر زون بنا رہے ہیں افغانستان کے اندر. افغانستان کی حکومت اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، شرم سے دیکھ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تسلیم کریں گے تو ان پہ دباؤ آئے گا کہ جی وہ علاقے واپس لو. واپس لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان میں، لہٰذا بہتر ہے کہ پریٹینڈ کرو کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. ایگزیکٹلی ویسے جیسے نریندر مودی چائنا کے خلاف کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ بڑے بڑے علاقے قبضہ کر چکا ہے انڈیا کے اندر، اور مودی ایسے پریٹینڈ کر رہا ہے آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوا جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. حقیقت میں آن گراؤنڈ چائنا جو ہے وہ کئی ہزار مربع میل علاقہ انڈیا کا لے چکا ہے پچھلے دنوں. اب یہی پاکستان ان کے ساتھ کر رہا ہے. بڑے بڑے علاقے اور ہائٹس اور چوٹیاں جو ہیں جہاں سے یہ فساد کرتے تھے پاکستان کے اندر، پاکستان ان کو لے چکا ہے. ڈیورنڈ لائن جہاں جہاں پہ افغانستان کے علاقے پاکستان کے اندر داخل تھے وہ سب ہم نے لے لیے، اور ڈیورنڈ لائن کو ہم نے سیدھا کر دیا، اور اب ہم مغرب کی جانب اس کو مزید دھکیل رہے ہیں. یہ بدتمیزی کرتے رہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. ہم ڈیورنڈ لائن کو مزید دھکیلتے چلے جائیں گے. کل ہم جلال آباد لے لیں گے، خوست لے لیں گے، قندھار لے لیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو، تمہیں تکبر ہے اس بات کا کہ تم نے جناب روس کو اور امریکہ کو شکست دی، لیکن یاد رکھو کہ پاکستان کی مرضی کے بغیر تم کبھی ان کو شکست نہیں دے سکتے تھے. شکست تم نے اس لیے دی کہ پاکستان تمہارے پیچھے کھڑا تھا، تمہارے اپنے پلے کچھ بھی نہیں تھا. ہمیشہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ دیکھو یا اس سے پہلے کی تاریخ دیکھو، دنیا میں ہزاروں امپائرز آئی ہیں جنہوں نے تم پر حکومت کی ہے آ کے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان. لہٰذا یہ تکبر اور بھوسا اپنے دماغ سے نکال دو کہ افغانستان گریو یارڈ آف امپائر، جہاں کوئی حکومت نہیں کر سکتا باہر سے آ کے. تمہیں دمبے کی طرح مارا ترکوں نے بھی، تاتاریوں نے بھی، غزنوی نے بھی، غوری نے بھی، چنگیز خان نے بھی، سکندر اعظم نے بھی، جس کا مرضی نام لے آ کر انہوں نے افغانستان پر حکومت کی. افغانستان وجود ہی نہیں رکھتا تھا. یہ سارے علاقے جو تھے وہ سارے مختلف امپائرز کا حصہ تھے. آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں پچھلے 2000 سال میں اس پورے خطے میں کس طرح نقشے تبدیل ہوتے رہے. ہر 50 سال کے بعد نقشے تبدیل ہوتے رہے، ایک نئی امپائر آتی رہی ہے، نئی سلطنت وسیع ہوتی رہی ہے، چھوٹی بڑی ہوتی رہی ہے. یہ نقشے کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں رہے. یہ ریالٹی ایک جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے، ہسٹوریکل ریالٹی ہے. خلافت عثمانیہ ایک زمانے میں 3 بر اعظم میں پھیلی ہوئی تھی، آج سمٹ کے چھوٹا سا ہو گیا. اگر وہ لڑنا شروع کر دیں 3 بر اعظم میں کہ سارے علاقے ہمیں واپس کرو، تو ظاہر ہے سوائے جنگ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یہ پاگل پن ہوگا. اب پاکستان یہاں پہ ایک اسلامی ریاست بنا ہے جو اسرائیل اور انڈیا کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اگر افغان اپنے آپ کو امت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، اگر یہ اپنے آپ کو مشرکوں اور یہودیوں کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ مشرکوں سے مدد لے کر پاکستان کے خلاف جنگ کرتے رہے. پھر ہم ان کے خلاف اسی طرح جنگ کریں گے جیسے ہم جہنم کے کتوں کے خلاف کرتے ہیں. پاکستان کا بگاڑ تو تم کچھ بھی نہیں سکتے اللہ کے فضل سے. جیسے کہا 75 سال میں تم 2 انچ زمین بھی نہیں لے سکے پاکستان سے. ہاں پاکستان نے تمہارے سینکڑوں کلومیٹر علاقے لے لیے ہیں، لیکن تم شرم کے مارے اب بول نہیں سکتے. کیا کرو گے؟ بولو گے تو تمہیں ان کو واپس لینا پڑے گا. واپس لینے کی تم میں کیپیسٹی نہیں ہے. تم ہمیں چھیڑو گے تو ہم تمہارا منہ توڑ دیں گے.
اللہ کے فضل سے پاکستان کا نہ ہندو مشرک کچھ بگاڑ سکا نہ تم کچھ بگاڑ سکتے ہو. اگر تم میں کوئی خیر باقی ہے تو علامہ اقبال کی نصیحت پر عمل کرو. بابا اقبال کی تو تم بھی عزت کرتے ہو یار. پاکستان کو تم کہتے ہو کوئی انگریزوں کا بلایا ہوا ملک ہے، تو علامہ اقبال کدھر گئے؟ علامہ اقبال نے جو تمہیں آ کے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک اسلامی ریاست بنانے جا رہے ہیں، تم بابا اقبال کی بات کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری پوری ریاست، تمہارے بادشاہ، تمہارے سارے بزرگ اور علماء جو ہیں افغانستان کے علامہ اقبال کی عزت کرتے ہیں، تو تم علامہ اقبال کی بات کو کیوں نہیں سنتے؟ اس پاکستان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیسے بد نصیب لوگ ہو یار. پاکستان کے حکمرانوں اور پالیسی میکرز کو بھی ہم یہی کریں گے. آپ کو ہم نے پورا تاریخی پس منظر بتا دیا، ان کی سائیکی بتا دی، ان کی نفسیات بتا دی، ان کی پرابلمز بتا دی، کس بات سے ان کو خوف ہے، کس بات سے ان کو نفرت ہے، اور بابا اقبال نے ان کے مسائل کا حل کیا بتایا تھا. یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. ان سے ڈیل کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جیسے کہا پاکستان میں ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے. بات پھر گھوم کے وہیں آ جاتی ہے، جب تک پاکستان میں ایک ڈنڈے والی سرکار نہ ہو ہمیں ہر طرف سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر فتنوں کا سر کو چلنا ہے تو پہلے پاکستان کو ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جیسے اللہ پاکستان کو مضبوط حکمران دے گا، نہ ہندو مشرق ہمارے لیے کوئی پرابلم ہے، نہ پاکستان کے اندر جہنم کے کتے، اور نہ ہی یہ افغان طالبان یا افغانستان سے اٹھنے والے فتنے جو ابھی تک پشتون نیشنلزم کے نام پر سیدی رسول اللہ کی امت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں.